بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہ آباد ایڈریس 1930 1930 میں الہ آباد ایڈریس ہوا۔ 1930 میں دو چیزیں ہیں، ایک تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس لندن میں، گاندھی اور جناح دونوں گئے تھے، وہاں پہ کانفرنس ہوئی تھی 1930 31 اینڈ 32، اور مین جو ہے وہ 1930 میں الہ آباد ایڈریس ہوا، خطبہ الہ آباد۔ انڈیا میں ایک جگہ ہے الہ آباد، وہاں پہ ایڈریس اسپیچ وغیرہ ہوئی علامہ اقبال نے۔ علامہ اقبال کو اس کی وجہ سے ڈریمر آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے، ڈریمر آف پاکستان، مصور پاکستان، کیونکہ ایک قسم کا انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستان کی تشکیل کرنی ہے، وہ علاقے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان، کشمیر، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور بنگلہ دیش، اس کو الگ کیا جائے اور ایک الگ ملک بنایا جائے تاکہ مسلمان جو ہے وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ ہسٹری میں جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، مائل سٹون ان دا ہسٹری آف دا سب کانٹیننٹ اینڈ دا کریشن آف پاکستان۔ اب اس میں پیپر میں کیا کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن لکھیں گے، بیک گراؤنڈ لکھیں گے کہ 30 دسمبر لندن میں جو ہے گولڈ میز کانفرنس کی منعقد ہوئی، تو اسی دوران جو ہے علامہ اقبال نے دسمبر 1930 آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اینول سیشن ہو رہا تھا، اس میں علامہ اقبال جو ہے وہ صدارت کر رہے تھے۔ اس میں آپ نے ایک ایڈریس دیا، ایک خطبہ دیا، ایک تقریر کی جو کہ بہت ہی مشہور ہوئی اور خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور ہوئی۔ اب اس کے مین پوائنٹس کون کون سے ہیں وہ لکھیں گے۔ 4 مارکس کا یہ شارٹ کوسچن آنسر آتا ہے پیپروں میں۔ اب اس میں کیا کیا پوائنٹس لکھیں گے؟ تھوڑا سا انٹروڈکشن لکھنے کے بعد سب سے پہلے اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، انسان نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے اسلام پیش کیا جاتا ہے، اسلام، اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد انڈیا از کنٹری آف ویریس نیشن، ہندوستان جو ہے مختلف اقوام کا ملک ہے، اس میں بہت سی نیشنز ہیں، بہت سی قومیں رہتی ہیں، ویریس نیشنز، صرف ایک ہندو ہی نہیں ہے بلکہ بہت سی قومیں ہیں۔ اب اس قوموں میں بڑی بڑی جو قومیں ہیں وہ مسلمان اور ہندو کی ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا کرنا ہے۔ سیپریٹ اسٹیٹ فار مسلمز، ایک بات یہ کی گئی مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک حاصل ہونا چاہیے، وہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، تو ان کی چاہت یہ تھی کہ پنجاب، NWFP، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونسز، اور اس کے علاوہ سندھ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور بلوچستان، یہ سب کے سب جو ہے ان کو ایک الگ ملک اور الگ جو ہے نا اسٹیٹ بنائی جائے ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ ایک اور پوائنٹ جو اس میں لکھنا ہے، انڈیا از دا لارجسٹ کنٹری آف دا مسلمز، اصل میں انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا ایک ملک ہے، اس میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ملک ہے۔ ابھی بھی الحمدللہ پاکستان میں کتنے مسلمز ہیں، اور انڈیا میں پاکستان سے زیادہ مسلم ابھی بھی موجود ہیں، تو اس وقت تو بہت زیادہ تھے۔ اس لیے علامہ اقبال کی یہ سوچ تھی، ان کی دلی تمنا یہ تھی کہ انڈیا میں اتنے زیادہ مسلمان رہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ خود مختار ہونے چاہیے، ان کے پاس اپنے اختیارات ہونے چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ ان کی سوچ بھی تھی کہ چاہے وہ جو ہے
وہیں رہیں، انڈیا میں رہیں، یا الگ ان کو ملک بنا کے دیا جائے، لیکن یہ خود مختار ہوں، ان کے پاس تمام اختیارات ہوں۔ ایک بات تو یہ بھی۔ اب اس کی اہمیت کیا ہوئی الہ آباد کی؟ اس الہ آباد ایڈریس ہی کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک شوق پیدا ہوا آزادی کا، انڈیپینڈنس، کہ مسلمانوں کو ایک الگ ملک حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ مصور پاکستان، انہوں نے ایک پاکستان کی تصویر بنا کے دی لوگوں کو سامنے، اور پاکستان کا تصور واضح الفاظ میں پیش کیا، اور قائد اعظم نے اس پر محنت کی اور اس کا عملی جامہ پہنایا۔ اس خطبے میں جو اہم بات تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک مسلم ریاست قائم ہونی چاہیے، اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چیز سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اب پیپر میں کیا لکھنا ہے؟ پیپر میں الہ آباد ایڈریس 1930، 4 مارکس کا کوشچن ہوتا ہے شارٹ میں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن لکھنا ہے، انٹروڈکشن کہ یہ کب ہوئی، پھر اس میں جو ہے تقریباً 4 پوائنٹس بتائے جائیں گے، مین پوائنٹس آف دا ایڈریس۔ ایک تو اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ انڈیا از کنٹری آف ویریس نیشنز، سیپریٹ اسٹیٹس فار مسلمس، مسلمانوں کے لیے بالکل سیپریٹ اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ انڈیا از دا لارجسٹ کنٹری آف دا مسلمس، مسلمانوں کی بہت بڑا جو ہے ایک ملک ہے۔ اور آخر میں جو ہے کچھ سینٹینسز بتانے ہیں اس کی اہمیت کے بارے میں، خود سگنیفیکنس آف الہ آباد ایڈریس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس میں بیان کرنی ہوتی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ سمجھ میں آ چکا ہوگا، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور جو آپ لوگوں کو کوشچنز یاد کرنے ہیں، یہ پہلے بھی بتائے گئے تھے، یہ تمام کوشچنز ایسے ہیں جو پیپروں میں آتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اور ایک بات لازمی شیئر کروں گا کہ لازمی لائک کیا کریں، اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے، اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ ڈسکرپشن میں بہت سے لنکس موجود ہیں، اس سے آپ اپنے ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔